جنگوں میں میزائل بھی آتے ہیں, گرتے بھی ہیں, ڈرون حملے بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنے ڈرونز کو گرا دیا ہے, ناکام بنا دیا ہوا میں. جن ڈرونز کو ہٹ کر کے گرایا ہے نا, اس پہ بھی یہ تبصرہ یہاں تک آنے کیوں دیا. نہیں یہی بات میرا خیال, یہاں تک. اب جو فوجی ترجمان ہیں ان کے مسلسل وضاحتی بیانات, ایکچولی ہم نے آنے اس لیے دیا کہ اتنی ہائٹ پر تباہ کرنے کے لیے زیادہ بڑے میزائل چاہیے تھے, تو ہم چاہ رہے تھے نیچے آئیں. اب وہ لڑے گی فوج یا وضاحتی بیانات دیتی رہے گی؟ وہ قوم کو ایک ایک پٹاخہ پھاڑنے پر بھی بتائے گی یہ بم ہم نے اس لیے پھوڑا تھا کہ ایکچولی یہ وجہ تھی, اور یہ میزائل اس لیے آنے دیا تھا یہاں تک, ایکچولی یہ وجہ تھی. جنگ گئی تیل لینے. کبھی کبھار ایسی اتنی ڈپریشن ہوتی ہے. میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. ایک تو پازیٹو بات کرو, لوگ درباری ملا, سرکاری ملا, فوج سے پیٹ, یہ بکواس شروع کر دیتے ہیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں, 5 روپے تو دور کی بات, 5 آنے بھی ابھی تک کسی فوجی کی طرف سے ہم کو نہ ملے, نہ ملنے کی کوئی امید ہے. ہمارا تو مدرسہ جامعۃ الرشید, وہ بیچارہ اس کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں. ابھی رمضان میں چندہ کر کر کے ہم نے ان کو تنخواہیں پوری کی ہیں. نہ فوجیوں سے جامعۃ الرشید کوئی مراعات لے رہا ہے, نہ ہم لے رہے ہیں. ہم ملک بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ملک گیا تو میری اور آپ کی واٹ لگے گی. لاشیں یہاں 24 کروڑ عوام ہے, 24 کروڑ عوام ہے, کوے کھائیں گے ان کی لاشوں کو. اتنا قتل ہوگا کہ تم شام کو اور سوریا کو اور شام کو اور عراق کو بھول جاؤ گے تم. منفی باتیں, منفی باتیں, منفی باتیں. یہ وبشر الصابرین, یہ صبر کرنے والوں کی فہرست میں ایسے لوگ داخل بولو نہیں ہے. جہاز گرا دیے کوئی چھوٹی بات ہے؟ پہلے ہی دن طیارے گرا دیے. جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ ہماری عوام کو ہٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کے جہازوں کو ہٹ کر رہے ہیں. بھائی ان کی نظر میں جہاز کو ہٹ کرنے سے ان کو زیادہ بوکھلاہٹ ہو رہی ہے. جہاز جو گرے ہیں اس میں پائلٹ بھی گرے ہیں, ان کے جنازے میں. ان کا ایک پائلٹ مارنا, درجنوں عوام کو آپ مار دو, فوج کہتی ہے ہمارا ایک پائلٹ کیوں مار دیا آپ نے. لیکن آپ منفی 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 منفی. میں تو کل ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ یہ فتح اور نصرت حاصل کرے. یہ ذلت اب ہمارا مقدر. باتوں سے ایسا لگتا ہے مقدر. میں پھر ڈپریشن میں جاتا ہوں, نیند میری اڑتی ہے. پھر میں نے سوچا موبائل جو ہے نا مغرب کے بعد دیکھو ہی نہیں, دیکھو ہی نہیں, بند کر کے رکھ دو. آج ایسا ہی ہوا, میں نے مغرب کے بعد سے موبائل دیکھا نہیں. تو صبح میں نے اٹھ کے پوچھا ہاں بھائی کیا رپورٹ ہے, رات کو دیکھو ہی. جنگ سے میں اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی انسان کو جتنی اپنی قوم کے حالات دیکھ کے ہوتی ہے. بھائی شکست بھی ہو رہی ہو نا, شکست بھی, تو بھی حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. نہ تم شکست خوردہ نہیں ہو, آگے بڑھو, آگے بڑھو. اور یہاں شکست نہیں ہو رہی, فتح ہو رہی ہے, اس میں بھی منفیت نکالی جا رہی ہے, منفی باتیں کی جا رہی ہیں. وہ میزائل چل کے آ کیسے گئے یہاں تک, اور وہ ڈرون یہاں تک پہنچ کیسے گیا. تماشا دیکھ رہی ہے فوج. فوج جو کر رہی ہے بارڈر پہ کر رہی ہے. میں فوج کا نمائندہ نہیں ہوں, نہ میرا کوئی بچہ بھتیجا بھانجا آرمی میں ہے. مجھے پاکستان سے محبت ہے میرے بھائی. ملک گیا ہم سب کی واٹ لگ جائے گی. اتنے مزے سے نہیں بیٹھے ہوئے ہوگے. اور سب سے زیادہ مذہبی لوگوں کو نقصان ہوگا. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی اتنی زبردست اسٹیٹمنٹ آئی کہ یہ جہاد ہے, اس پہ نیگیٹو کمنٹس مفتی تقی صاحب, درباری, سرکاری. ابے ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی, ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں. تو اور کسے جہاد کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں فلسطین کو بھول گئے, اس وقت جہاد کا فتویٰ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا فتویٰ بھائی؟ اس وقت بھی جہاد کا فتویٰ ہے, اب بھی جہاد کا